اللہ کے نام سے, اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم. کیا جی میرے سامنے پہلے, کیا بات ہے, کیا خوبصورت مور ہے. السلام علیکم میرے تینوں محترم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اور ماشاءاللہ یہ پیارے پیارے بچے جو روزانہ قصیدہ بردہ شریف میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آج ایک چھوٹا سا گفٹ بھی آپ لوگوں کے لیے. آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو ویسے تو اس کا اجر بہت ہے, لیکن نیلسن پینٹس والوں نے آپ کے لیے انعامات بھیجے ہیں. وہ ہمارے بھائی آ کر آپ کو سارے انعامات دیں گے, تو آپ لوگوں کے لیے انعامات بھی. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ مزہ آ رہا ہے جی بھائی؟ ان بچوں کی ڈبل تعریف ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ روزانہ یہ یہاں پر اپنے اسکول سے فری ہو کر آتے ہیں ڈائریکٹلی. تو اسکول سے نکلتے ہیں ڈائریکٹلی یہاں آتے ہیں, اور پھر یہاں کی تیاری کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور پھر یہاں سے گھر جاتے ہیں, پھر ہوم ورک کرتے ہیں, اور موسٹلی روزے میں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. واقعی ان کو تو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل, اور بہت مجھے خوشی ہوئی کہ ان کو انعامات بھی ماشاءاللہ. کیا بات ہے. اور اب عمران بھائی کہیں گے اب ہمارے انعامات کا ہے, ہم بھی تو اچھا کام کریں. آپ کو بھی نیلسن پینٹس کی طرف سے انعامات دیتے ہیں آج بچوں کے لیے. ناظرین کرام, آج الحمدللہ اہل ایمان اور پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں اپنا چھٹا روزہ انشاءاللہ افطار کریں گے. ناظرین کرام, اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم دریائے دجلہ کے کنارے جا نکلے. ان کے شاگرد بھی ان کے ہمراہ تھے, تو وہاں انہیں بہلول ملے. بہلول ایک مجذوب تھے, یعنی فقیر طبیعت کے انسان تھے. اس عالم نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ چلو ان سے ذرا بات کرتے ہیں. شاگردوں نے کہا کہ استاد محترم, یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اس دیوانے شخص سے بھلا آپ کیا حاصل کریں گے؟ بہرحال وہ عالم دین آگے بڑھے, بہلول کو سلام کیا. بہلول نے سلام کا جواب دیا. تو پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس عالم نے جواب دیا کہ میں ایک عالم دین ہوں. بہلول نے کہا کہ اچھا آپ عالم ہیں, تو ذرا اس سوال کا جواب تو بتائیے. اور سوال بہت سادہ تھا. کہا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ سامنے عالم دین ہے. انہوں نے جواب دیا کہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ ہاتھ دھوئے جائیں, بسم اللہ پڑھی جائے, چھوٹا چھوٹا لقمہ لیا جائے, چبا چبا کے کھایا جائے, اور اس کے بعد جب کھانا کھا لے تو الحمدللہ کہا جائے. بہلول نے غور سے یہ جواب سنا اور پھر ہنس دیا. کہنے لگے کہ آپ تو خود کو عالم کہتے ہیں, لیکن آپ تو کھانے کے ادب کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو اس عالم نے کہا کہ چلیں آپ ہی بتائیے کہ کھانے کے کیا آداب ہیں. تو بہلول نے جواب دیا, بہت سادہ سا اور بہت پیارا سا جواب. کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو لقمہ آپ کھا رہے ہیں وہ حلال کا ہو. اللہ, سب سے پہلا ادب. اس عالم نے بہلول کا یہ جواب سنا تو سر جھکا کر کہا کہ کھانے کا واقعی اصل ادب یہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. چاہے لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھاؤ یا چبا چبا کے کھاؤ, چاہے پانی کھانے سے پہلے پیو, بعد میں پیو, یا اس میں درمیان میں پیو, یہ سب باتیں بات کی ہیں. سب سے پہلا ادب تو کھانے کا یہی ہے کہ لقمہ حلال کا ہو, طیب ہو, طاہر ہو اور پاکیزہ ہو. ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے, لیکن جو شے انسان کو لقمہ حرام کھانے پر مجبور کرتی ہے وہ ہے اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی لمبی لمبی خواہشات کی لسٹ, اور ایک دوسرے سے ہمیشہ ہر مومنٹ میں آگے نکلنے کی دوڑ, جو اسے بے ایمانی پر, بدعنوانی, ناجائز منافع خوری, ملاوٹ, رشوت اور ہر طرح کے ناجائز کام کرنے کے لیے اکساتی ہے. ارشاد ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے, کہ وہ عمر عزیز گنوا رہا ہے, اپنی عمر عزیز گنوا رہا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ دنیا صرف اس کی ہے, مگر دنیا کب کسی کی ہوتی ہے؟ دنیا کسی کی نہیں ہوتی. ہم اس دوڑ میں لگے رہتے ہیں, ہم اس پریکٹس میں لگے رہتے ہیں کہ جی فلاں شخص مجھ سے بہتر ہے, آگے نکل جاؤ, اور ہر دن اسے چند سینٹی میٹر اپنے اندر سے یہ دنیا نکال کر موت کی وادی میں دھکیل دیتی ہے. بہتر طرز زندگی کے حصول کے لیے مسابقت کی دوڑ بری بات نہیں ہے, مگر اس میں توازن, بیلنس نہ رکھنا یہ بہت بری بات ہے. پیسہ رزق کا سب سے چھوٹا درجہ ہوتا ہے ناظرین کرام. جسے ہم رزق سمجھتے ہیں نا, پیسہ, وہ رزق کا سب سے چھوٹا درجہ ہے, جبکہ تندرستی رزق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, جسے ہم اگنور کرتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں اللہ مجھے رزق دے دے, تو ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ مجھے پیسہ دے دے.
तंदुरुस्ती सेहत नहीं होती, और वो सबसे आला दर्जा है जो तंदुरुस्ती है। लिहाजा नाज़रीन कराम, दौलत के लिए अपनी सेहत को खो देना ये गलत बात है। एक बहुत ज़ईफ़ शख्स जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, वो रास्ते में कोई अपनी चीज़ जो गुम गई थी उसे तलाश कर रहा था। तो वहीं से एक नौजवान जो कि अपनी जवानी के नशे में मदहोश था, वो उसकी यह हालत देखी जब बुजुर्ग की, तो देखकर गुरूर में हंस पड़ा और कहने लगा, बड़े मियाँ क्या तलाश कर रहे हो उस तरह झुककर। तो उस बूढ़े शख्स ने, ढूंढ तो वो कुछ और रहा था, लेकिन जवाब दिया, बेटा मेरी सेहत खो गई है, मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। ये सेहत जो है नाज़रीन कराम, जो हेल्थ है, एक बार खो जाए, रुखसत हो जाए, तो फिर मुश्किल ही से लौट कर वापस आती है। और बुढ़ापा एक बार तारी हो जाए तो फिर मौत तक पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि बचपन खेल में गुजार दिया, बुढ़ापा सुस्ती में, और जवानी एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में गुजार दी। तो इंसान आखिर अल्लाह की इबादत किस वक्त करेगा, अल्लाह का शुक्र कब अदा करेगा। अल्लाह फरमाता है, ए दुनियादारों, ज़मीनों और मकानों के ख़रीदने और बनाने वालों, दुनिया के धंधों में फंस कर मुझे भूल जाने वालों, तुम जब मेरे पास आओगे तो ये सब की सब चीज़ें यहीं धरी की धरी रह जाएंगी, और तुम अकेले ही इस दुनिया में थे और एक रोज़ अकेले ही मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओगे। कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे। गौर कीजिएगा, कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी इसकी बुनियादें खुदा ले जाओगे, कितना अर्ज और तूल में इसको बढ़ा ले जाओगे, कितना अर्ज और तूल में इसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर इसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। इसको क्या तुम चलते दम सर पर उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। जिंदगी अल्लाह की दी हुई, रिस्क अल्लाह का दिया हुआ, सांसें एक एक सांस अल्लाह की दी हुई, मगर लोग जीना अपनी मर्जी से चाहते हैं और हर चीज़ को अपना समझकर उस पर हक के मिल्कियत भी जताने लगते हैं। बस यहीं से बेसुकूनी की इब्तिदा होती है। हम तो खुद भी अपने नहीं हैं, तो फिर कोई चीज़ हमारी मिल्कियत कैसे हो सकती है। ये बहुत बहुत सिंपल सी लाइन है इमरान भाई, हम खुद अपने नहीं हैं, हम अमानत हैं, तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में हमारी मिल्कियत कैसे हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा इर्द गिर्द लोग कहते हैं मेरी चीज़ को खबरदार हाथ मत लगाना। क्या चीज़ है जो हमारी है? ये सांस जिसके ऊपर हम बड़ा प्राउडली चलते फिरते दौड़ते हैं, एक रोब और दबदबा होता है और हर किसी पर आता है। हम जितने भी लोग हैं, हमारे पास थोड़ा सा ओहदा आ जाता है, थोड़ी सी एक जगह आ जाती है, हमारे अंदर एक रौनक आ जाती है, एक ओहदा आ जाता है, जी हम बहुत बड़ी चीज़ हैं। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ से ये सीखा है कि ये कुछ भी नहीं है, और जब आप समझ जाते हैं एक बार तो आप हम्बल हो जाते हैं, आप धड़ाम करके नीचे गिरते हैं और आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जिस दिन आप वो धड़ाम करके नीचे गिर गए और आपने समझ लिया कि आप कुछ नहीं हैं, अल्लाह बहुत सारी जगहों पर आपका रुतबा बहुत अच्छा और बेहतर बना देगा इंशाअल्लाह। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।